میں نے کہا آپ کے امام شیخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے وہ گدھا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جناب تم نے گستاخی کر دی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے امام کا فتویٰ آپ کو سنا رہا ہوں، مجموع الفتاویٰ جلد 23 صفحہ نمبر 279 اٹھا کے دیکھیں۔ کہتے ہیں امام قرات کر رہا اور یہ پیچھے پڑھی جا رہے ہیں، یہ تو گدھے ہیں۔ جب میں نے یہ بات کی انہوں نے واٹس ایپ گروپ بند کر دیا جس پر مناظرہ ہو رہا تھا۔ اصل میں میرے کزن نے کہا کہ وہابی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان سے مناظرہ کریں۔ میں نے کہا کس بات پر؟ مناظرہ طے ہوا فاتحہ خلف الامام پر۔ میں نے کہا سب سے پہلے ہماری گفتگو ہوگی قرآن سے، اس کے بعد بخاری مسلم سے، اس کے بعد دوسری کتب آئیں گی، کیونکہ ابھی اگر ہم نے دوسری کتابوں کا بھی ذکر کرنا شروع کر دیا نا صحیح ضعیف کا رولا پڑ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے میں نے قرآن سے دلیل دینی، آپ نے بھی قرآن سے دلیل دینی ہے۔ میں نے قرآن سے دلیل دی، سورہ الاعراف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ابن کثیر نے بھی یہی لکھا ہے۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ یہ اسی بات پر یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، چاہے نماز میں چاہے نماز کے باہر ہو۔ وہ ایک آیت بھی ایسی پیش نہیں کر سکے جس میں یہ کہ امام قرات کر رہا اور پیچھے بندہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ 3 دن اسی پر چلتا رہا۔ میں نے کہا نہیں، پہلے قرآن سے، یہ مانے کہ آپ کے پاس قرآن سے دلیل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں بخاری مسلم میں۔ مسلم میں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ مسلم میں حدیث ہے 905 نمبر، اور امام مسلم سے پوچھا گیا کہ یہ روایت ٹھیک ہے؟ آپ فرمایا ٹھیک ہے بالکل، اور یہی روایت اس کو ان کے امام اور ان کے ابا جی نے بھی صحیح کہا ہے۔ نسائی میں حدیث ہے 922 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، تو یہ سننا ہے۔ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے امام کے پیچھے جب تم ہو پھر امام کی قرات آپ نے سنی ہے، تو اس سے واضح ہو گیا کہ وہ روایت منفرد کے لیے، اور اس میں سفیان راوی ہے، وہ خود کہتا ہے کہ یہ اس آدمی کے لیے جو اکیلا ہے، لمن یصلی وحدہ، جو اکیلا نماز پڑھا ہے، اور اس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے 822 نمبر روایت میں ابو داؤد میں۔ تو بخاری مسلم میں ان کے پاس کوئی روایت نہیں۔ ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے دل میں پڑھ لیا کر، پر دل میں قرات نہیں ہوتی، مطلب غور کر، جب امام قرات کر رہا ہے تم اس صورت پر غور کرو، قرات پر غور کرو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے بلکہ منع کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت جنہوں نے قرآن پاک جمع کیا، ان سے جب پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا کیسا ہے، آپ فرماتے ہیں لا قرات مع الامام فی شیء، امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں آپ نے پڑھنا، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، لا شیء، کچھ بھی، لا قرات مع الامام فی شیء، کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اور اسلام 360 والے نے ترجمہ بیچ میں کیا ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ۔ بھئی آپ تحریف کر رہے ہیں، صحابی کہہ رہا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، اور تم تحریف کر رہے ہو کہ جناب سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھنا، یہ تو حدیث میں تحریف ہے نا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، ترمذی میں حدیث ہے 313، کہ جب تم نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ پڑھو، ہاں اگر امام کے پیچھے تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا امام مالک میں کہتے ہیں 196 نمبر روایت ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان، صحابہ کا عمل، یہ کیا بتا رہا ہے کہ بھئی قرآن سننا ہے۔ کہتے جناب پھر آپ جو وہ ظہر اثر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ بھئی وہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس دلیل ہے۔ مسلم اٹھا کے دیکھیں 888 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ظہر کی یا عصر کی نماز میں کسی نے قرات کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا کون میری قرات میں مجھے الجھا رہا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ پیچھے قرات کر رہا تھا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح سے منع کر دیا، چاہے وہ ظہر ہو، چاہے وہ عصر ہو، چاہے مغرب عشاء، کسی نماز میں امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ تو امام کی اقتداء ہے، صحابہ کے یہ فتوے ہیں۔ اب ان کے پاس 2 دلیلیں ہیں صرف، وہ دونوں ضعیف ہیں۔ ابو داؤد میں 823 اور 824، ان دونوں روایتوں کو شیخ البانی کہتا ہے ضعیف ہے، اس میں ایک راوی مدلس ہے۔ مدلس کی روایت جب تک سماع کی تصریح نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ کے امام البانی کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے۔ تو صحیح روایات کی روشنی میں امام کے پیچھے قرات نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اینڈ پہ میں نے جب یہ بات کی کہ جناب آپ کے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ گدھے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں، تو
تو مجھے کہنے لگے کہ آپ گستاخ ہیں، آپ نے گستاخی کی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو آپ کے شیخ کا فتویٰ دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ ابن تیمیہ کی کتاب مجموع الفتاویٰ جلد 23 صفحہ نمبر 279 اٹھا کے دیکھیں، مکتبہ شاملہ سے اٹھا کے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں گدھے ہیں، امام قرات کر رہا ہے اور یہ پیچھے پڑھی جا رہے ہیں۔ تو وہ واٹس ایپ گروپ بند کر کے بھاگ گئے۔ تو یہ دلائل جو مختصر میں نے آپ کو بتایا، اس پہ میری پوری ریسرچ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ ابن ماجہ میں اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، 850 نمبر روایت کہ امام کی قرات مقتدی قرات، اور مسلم سے آپ کو ثابت ہو گیا 904 نمبر اور 404 اور 405 نمبر روایت، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام قرات کرے خاموش رہو۔ اور سنن نسائی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب امام قرات کرے تم خاموش رہو، تو وہ وضاحت ہو گئی حضرت ابو ہریرہ کا جو قول ہے مسلم میں کہ اپنے دل میں پڑھو، فرمایا خاموش رہنا ہے، دل میں صرف غور کرنا ہے، سوچنا ہے اس قرات پر۔ تو جناب وہ مناظرہ ہی ختم ہو گیا، بلکہ واٹس ایپ گروپ بند کر کے بھاگ گئے۔ تو یہ ان کا حال ہوتا ہے۔